جی السلام علیکم ویئرس، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے بہت ہی اہم اور ٹاپک ہے، جو کہ آج کل کے اس دور کے اندر بہت سے مریض جو ہے، بہت سے لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں، جسے انوریکسیا کہتے ہیں، یا بھوک کم لگنا یا بالکل نہ لگنا۔ تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی کون سی وجوہات ہوتی ہیں، کن کازز، اس کی کازز کیا ہیں، اور اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کون کون سے جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں، اور یہ وجہ کیا ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھوک کم لگنا یا بالکل نہ لگنا، تو ان دونوں صورتوں میں اسباب ایک ہی ہوتے ہیں، وجوہات ایک ہی ہوتے ہیں۔ اگر سبب جو ہے قوی ہو تو بھوک زائل ہو جاتی ہے، اگر ضعیف ہو تو بھوک بھی بالکل کسی قدر لگتی ہے، لیکن بہت ہی کم لگتی ہے۔ یعنی کہ یہ دو وجوہات ہوتی ہیں کہ یا تو خوراک بالکل جو ہے کھانے کو دل نہیں کرتا، بھوک بالکل نہیں لگتی، اگر لگتی ہے تو بالکل ہی جو ہے کم مقدار میں یا لگتی ہے، جس میں جو ہے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا دل بالکل نہیں کرتا کھانے کو، بس وہ زبردستی جو ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ تو انوریکسیا جو ہے وہ افٹانا سمپلی کارڈ انوریکسیا، جسے عام طور پر ہم عام الفاظ میں انوریکسیا کا نام کہا جاتا ہے، جو کہ ہمیں یہ ایک سٹومک پرابلمز ہے جس میں جو ہے بھوک نہیں لگتی۔ اس میں جو ہمارا ایٹنگ فنکشنز ہے وہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ is an eating a disorder characterized by a abnormally low body weight, an intense fear of gaining weight, and distorted perceptions of weight. People with anorexia place a high value on controlling their weight and shape, using extreme efforts that tend to significantly interfere with their lives. تو یہ ایک سسٹم نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا کہ ہمیں ہماری باڈی کو یا ہمارے بلڈ کو جو ہے وہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ہم خوراک استعمال کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کی۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کا سٹومک پرابلمس ہوتا ہے تو ان کا ویٹ یا تو جو ہے لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے یا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یا کچھ لوگ جو خوراک ایسی استعمال کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ہے وہ میڈیسنز وغیرہ یا کوئی ایسے اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں تاکہ ان کا ویٹ جو ہے وہ کم ہو جائے، یا کچھ ایسی میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا سسٹمز جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے ویٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اور شیپ کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قسم کی جو ہے ڈائٹس کی طرف جاتے ہیں، لیکن ان کا صرف اور صرف سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ویٹ کو جو ہے وہ نارمل رکھنا ہے یا کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ٹو پریونٹ اے ویٹ گین اور ٹو کنٹینیو لوزنگ ویٹ، دونوں حالتوں میں یا تو ویٹ گین ہوتا ہے یا ویٹ جو ہے لوز ہو رہا ہوتا ہے۔ پیپل ود انوریکسیا usually severely restricted the amount of food they eat. They may control a calories intake by wanting after eating or by misusing of the laxatives, diets, diuretics of or animals. تو ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اپنے ویٹ کو لوز کرنے کے لیے تو مختلف قسم کی جو ہے وہ ڈائریا لگانے کے لیے یا وامٹنگ کرنے کے لیے میڈیسن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا اس طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ دے مے آلسو ٹرائی ٹو لوز ویٹ بائی ایکسرسائزنگ ایگزیکٹولی، تو وہ کیا کرتے ہیں، بہت ہی سخت جو ہے وہ ایکسرسائز وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ نو میٹر ہاؤ مچ ویٹ از لاس دا پرسن کنٹینیو ٹو فیئر اے ویٹ گین۔ تو یہ بیسک جو ہے وہ نیڈس ہوتی ہیں جو کہ اس کا سبب بنتی ہیں۔ تو اگر ہم اسباب کی طرف دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم اسباب کی بات کرتے ہیں تو کبھی گرم میٹھی چیزوں کی کثرت سے صفرا زیادہ ہو کر معدے پر گرتا ہے اور بھوک بند کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ جو ہے بادی، اسکیل اور دیر ہضم چیزوں کے کھانے سے بلغم زیادہ پیدا ہو کر بھوک کو روک دیتی ہے، لیکن کبھی کرم شکم کی وجہ سے بھی بھوک بند ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آنتوں اور معدوں کو اپنی حرکت سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بیسک جو ہے وہ سائنز ہوتے ہیں یا سمٹمز ہوتے ہیں، جیسے فاسٹ فوڈ جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں یا مسالہ جات والی چیزیں کھانے والے لوگ ہیں،
یا وہ جو ہے فاسٹ فوڈ کی طرف یا بیکری آئٹم کی طرف زیادہ جاتے ہیں، یا جیسے آج کل ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کولڈ ڈرنکس کا یا ٹی کا، چائے وغیرہ استعمال کرنا، تو یہ بیسیکلی جا کر معدے کو افیکٹ کرتی ہیں. ہم خوراک کو نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے لیے کتنے بینیفٹس رکھتی ہے، بلکہ ہم جو ہے اس کو صرف منہ کی لذت کے لیے جو ہے اسے استعمال کرتے ہیں. ہم مصالحہ جات یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری باڈی کو کتنا افیکٹو کریں گے، لیکن ہم اپنے ٹیسٹ کو کمپلیٹ جاری رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ معدے کے اندر جا کر سوزش پیدا کر دیتا ہے. جب سوزش پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے. اگر ہم اس کے فزیکلی سمٹمز کو دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ آ رہا ہے تو فزیکلی سائنس اور سمٹم جو ہے وہ انورکسیا کے کیا کیا ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایکسٹریم ویٹ جو ہے وہ لوز آر ناٹ میکنگ ایکسپیکٹڈ. ایکسٹریملی جو ویٹ ہوتا ہے وہ لوز ہونا چاہتا ہے، تو اس میں بہت سے اور پھر ڈیولپمنٹ ویٹ اگینسٹ، تو یہ اس کے فزیکل ہیں. تھن اپیئرنس ہو گئی، چہرے کی جو رنگت ہے یا اس کا جو پچکا ہوا حالت ہے، اس کو وہ اس حالت میں آ جاتا ہے. اکثر پیشنٹ کو دیکھا ہوگا تو ان کا ویٹ، اگر انہیں انوریکسیا کا پرابلم ہے تو ان کا ویٹ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور سوکھا پن آ جائے گا. ان کی جو اندر کا سٹرکچر ہے، ہڈیاں وغیرہ ہیں، وہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گی اور ان کا چہرہ جو ہے وہ اندر کی طرف ایسے پچکنا شروع ہو جائے گا، پچک جائے گا. ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جنہیں انوریکسیا کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ ان کی فزیکل اپیئرنس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چہرے کے اوپر بھی مختلف قسم کے داغ دھگے یا چھائیاں وغیرہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو آپ کی آئی سائڈ ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ ہلکے سے یا بلیکش ٹائپ جو ہے نا نشانات بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور نیک سائڈ پہ بھی یہ ایشو آتا ہے. اور جو بلڈ کاؤنٹس ہے وہ بھی جو ہے نارمل ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کی جو بلڈ کاؤنٹنگ ہے بلکہ اس کی جو مقدار ہے وہ بھی جو ہے نا اس سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ کا سبب، کیونکہ جب ہم خوراک صحیح نہیں ہوگی تو ہمارا جو سسٹم ہے، باڈی سسٹم ہے، وہ اس چیز کے اوپر کافی اثر انداز ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی حالت میں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ہر ٹائم اپنے آپ کو تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، فیٹیگو ہوتا ہے، ڈھیلا پن، سستی ہوتی ہے، کام کاج میں دل نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی جس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ورکنگ کو جاری رکھے. کیونکہ ورک جاری رکھنے کے لیے بھی بہت توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر توانائی ہوگی تو آپ کے اندر جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جیسے ہی آپ کا معدہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے یا بھوک کا سسٹم خراب ہوتا ہے، یا اگر آپ کھانا پراپرلی نہیں کھا سکتے تو وہ آپ کے پوری باڈی، پورے نظام کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیتی ہے. سومنیا ہے جس کے اندر نیند نہ آنا. جب انرجی آپ کی پوری نہیں ہوگی، خوراک آپ کی پوری باڈی کو کمپلیٹلی طور پر نہیں مل پائے گی، تو بے چینی کے ساتھ ساتھ جو ہے نیند کا بھی ایشو آ جاتا ہے. جب آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ جو نیند ہے وہ بھی آپ کی اڑ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہے ڈیزینس آف فینٹنگ ہے، چکر آنا یا بے ہوشی کا عمل ہونا. کیونکہ جب معدے کے اوپر سوزش آ جاتی ہے، ورم آ جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی کم لگتی ہے. بھوک کے کم لگنے کی وجہ سے ایسے پیشنٹ کو جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے چکر محسوس ہوتے ہیں. جب وہ کسی چیئر کے اوپر یا بیڈ کے اوپر یا کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو جب اٹھنے لگتا ہے تو اس کا جو سوچ ہے یا اس کا دماغ ہے وہ چکر کی شکل میں آ جاتا ہے. اسے ایسا لگتا ہے جیسے زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے اور میں جو ہے وہ گرنے والا ہوں. اور کافی پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اس کمزوری کی بنا پر جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو وجہ ہے وہ یہی سائنس ہوتے ہیں اس بیماری کے. بلشنگ اور ڈیسپریٹ ایکسپریشنز آف دا فنگرز. اس کے علاوہ انگلیوں کے جو اگلی حصہ ہے، پوٹے ہیں، وہ جو ہے وہ بلیکش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ہیئر دیٹ تھنز، بریکس اور فال آؤٹ. اور اسی کے ساتھ بال جو ہیں وہ باریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گرنا شروع ہو جاتے ہیں. سافٹ نائے ہیئر اورنگ دا باڈی. جسم کے باقی جو بال ہیں ان کا بھی نظام عجیب ہو جاتا ہے کہ ان میں کافی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. ایبسینس آف دی مینسٹریشنز. اس کے ساتھ ساتھ قبض کا
معاملہ ہو جاتا ہے، یا ایسی لوگ فیمیلز جنہیں حیض جو ہے وہ اس کا بھی ایشو آ جاتا ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ صرف ایک وجوہات نہیں ہوتی، بہت سی ایسی سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ اس نظام کو جو ہے درہم برہم کر دیتے ہیں. کانسٹیپیشن، ایبڈومینل پین اسی میں ہوتا ہے، ڈرائی اور یلوش اسکن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں انٹولرینس آف کولڈ ہو گیا، irregular ہارٹ ریتھمس ہو گئی، لو بلڈ پریشر ہو گیا، ڈائریشنز ہو گیا، سویلنگ آف آرمز اور لیگ ہو گیا. تو یہ اس کی بیسک جو ہیں وہ وجوہات ہوتی ہیں جو فزیکلی طور پر جو ہے وہ اپیئر ہوتی ہیں، جو اس میں ہم دیکھتے ہیں. بہت سی اور بھی کمپلیکیشنز اس میں آتے، جیسے انیمیا ہے، ہارٹ پرابلمس ہو گئی، بون لاس ہو گئی، انکریز رسک آف فریکچرز، لوز آف مسلس ان فیمیلز، ابسینس آف پیریڈس کا ایشو ہو گیا، ان میلز آر ڈیکریزنگ ٹیسٹوسٹرون ہو گیا، الیکٹرولائٹس ہو گیا، کڈنی پرابلمز اسی کے اندر آ جاتی ہیں. تو اگر ہم اس کے علاج کی طرف جاتے ہیں تو علاج میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ گرم اور چکنی چیزوں کے استعمال اگر ہے تو اس کا استعمال ترک کر دیں، اور صفرا کے اخراج کے لیے نیم گرم پانی میں شکنجبی ملا کر جو ہے وہ کروائیں. ایسا جو پیشنٹ ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے اس کا یہ جو معاملہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ علاج میں آپ نے کیا کرنا ہے، زرشک لے لینا ہے 3 ماشا، بادیان لے لینا ہے 5 ماشا، آلو بخارا 5 دانے، تخم خرفہ سیاہ 3 ماشا آپ نے لے لینا ہے. اس کے بعد عرق گوزبان 6 تولہ، عرق نیلوفر 6 تولہ. اس کو کیا کرنا ہے آپ نے، عرق گوزبان اور عرق نیلوفر میں آپ نے یہ شیرہ نکال لینا ہے، آپس میں مکس کر لینا ہے. مکس کرنے کے بعد یعنی کہ یہ چیزیں اس میں ڈال کر آپ نے ایک شربت سا تیار کر لیتا ہے، اور یہ شربت انار شیری 2 تولہ تک آپ نے اس پیشنٹ کو پلانا ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا جو سٹومک پرابلمز ہے وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے کہ آپ نے گرم جو چیزیں ہیں یا تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور کھانا آپ نے اپنے وقت پہ کھانا ہے، اور کوشش کیجئے گا کہ جتنی آپ کی بھوک ہے اس سے کھانا آپ کم کھائیں، اور کھانا کھاتے ہوئے چھوٹے لقمے استعمال کریں اور اس کو چبا چبا کر کھائیں. زیادہ بڑا نوالا لینا یا نگلنا جو ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا. اور پانی آپ نے کھانے کے سٹارٹ میں استعمال کرنا ہے، یا مڈ تک استعمال کر سکتے ہیں، لاسٹ میں آپ نے استعمال نہیں کرنا. اس کے علاوہ جو گرم مزاج لوگ ہیں وہ گرم چیزوں سے پرہیز کرنا ہے آپ نے، اور کوشش کیجئے گا کہ آئل دیسی گھی وغیرہ میں کھانا استعمال کریں، سبزیات وغیرہ زیادہ استعمال کریں. دوپہر کو سلاد لازمی استعمال کریں، جس میں فریش جو سبزیاں چل رہی ہوتی ہیں سلاد کے طور پر، اسے آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. فروٹس کو جو ہے وہ استعمال کریں، جیسے امرود چل رہا ہے، امرود کو آپ کھانے سے پہلے جو ہے نا وہ استعمال کریں، کھانے کے مڈ میں اور لاسٹ میں نہ استعمال کریں، اور رات کے وقت استعمال نہ کریں. اگر آپ ان احتیاطوں پہ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سٹومک لازمی طور پر بہتر ہو جائے گا. اور سوتے ہوئے کبھی بھی کھانا نہ کھا کر فوری سو جائیں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی بہت جو ہے چہل قدمی کریں تاکہ وہ کھانا جو ہے ہضم ہو جائے. سوتے ہوئے یا ریسٹ کرنے سے فوری آپ جو ہے نا کھانا نہیں کھانا. تو یہ آزمائیے گا انشاءاللہ، بہت اچھا نسخہ ہے جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. السلام.